السلام علیکم جی ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیروفیت سے ہوں گے۔ میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ٹوٹل ماربل، گرینائٹ، اونیکس یعنی ڈائمینشن سٹون کا پوٹینشل کتنا ہے اور ہم ایکسپورٹ کتنا کر رہے ہیں، یہ ہم آج کے سیشن میں ڈسکس کریں گے۔ آپ سے گزارش ہوگی کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ریگولر ویڈیوز ملتی رہیں۔ پاکستان میں تقریباً 297 بلین ٹن ڈائمینشن سٹون کے ریزروز ہیں۔ ڈائمینشن سٹون ہر اس پتھر کو جس کو کاٹا جا سکے، پالش کیا جا سکے اور کنسٹرکشن پرپز کے لیے استعمال کیا جا سکے، اس کو ڈائمینشن سٹون کہتے ہیں۔ اس میں ماربل، گرینائٹ، اونیکس، لائم سٹون، سلیٹ سٹون، شسٹ، یہ سب اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 70 سے زیادہ مختلف ٹائپس ہیں، ورائٹیز ہیں اور کلرز ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 3000 سے زیادہ پروسیسنگ یونٹ ہے، کوئی 2000 سے زیادہ کوئریز ہیں اور تقریباً کوئی 2 لاکھ سے زیادہ لوگ اس انڈسٹری کے ساتھ ڈائریکٹلی وابستہ ہیں۔ صرف تھر میں جو گرینائٹ ہے وہ تقریباً 10 بلین ٹن گرینائٹ کے ریزروز ہیں۔ بلوچستان میں اونیکس بہترین کوالٹی کا ہے اور ماربل گرینائٹ ہمارے ہاں الحمدللہ بنیر، چاغی، چترال، سوابی، مردان، سکردو، یہ سارے علاقے جو ہیں یہاں پہ پوٹینشیل ایریاز ہیں جہاں ماربل اور گرینائٹ کے ڈپازٹس پائے جاتے ہیں، اور یہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں ایک بنیادی ضرورت ہے۔ ہر گھر میں اب ماربل گرینائٹ استعمال ہوتا ہے یا کچھ آرٹیفیشل جس کو ہم ٹائل کہتے ہیں، اسلامک سٹائل کہتے ہیں، وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے ایکسپورٹ فگر کی طرف دیکھیں اور اپنے ڈپازٹس کے جو ہمارے پاس پوٹینشل ہے 297 بلین ٹن، تقریباً 300 بلین ٹن کے ریزروز بنتے ہیں، اور اگر ہم ایکسپورٹ فگرز کو اپنی دیکھیں تو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ پاکستان سے جولائی 2024 میں 7450 میٹرک ٹن ایکسپورٹ ہوا ٹوٹل، یعنی کہ 7500 میٹرک ٹن ایکسپورٹ ہوا، جو 266 کنٹینرز بنتے ہیں۔ اور اگر ہم فگرز کی بات کریں تو یہ صرف 1.2 ملین US ڈالر کی ایکسپورٹ بنتی ہے، اور جو بہت کم ہے، مطلب کہ اتنے بڑے پوٹینشل کے ساتھ یہ اتنی سی ایکسپورٹ، یہ آٹے میں نمک یا اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے۔ میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بھی بتا دیتا ہوں۔ چائنا کو 5624 میٹرک ٹن ایکسپورٹ ہوا، بنگلہ دیش کو 694 ٹن ایکسپورٹ ہوا، UAE کو 670 ٹن ایکسپورٹ ہوا، اٹلی کو 133 ٹن ایکسپورٹ ہوا، ویتنام 128 ٹن، جارڈن 109 ٹن، کویت 19 ٹن، اور افغانستان کو 2 ٹن کے قریب میں بھی شاید یہ سیمپل ہو کے طور پر گیا۔ تو اس طریقے سے یہ ٹوٹل ایکسپورٹ 7450 ٹن بنتی ہے۔ اتنے بڑے پوٹینشل کے ساتھ یہ ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس میں پاکستان سٹون ڈیولپمنٹ کمپنی کو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی کردار ادا کرنا چاہیے، جو منسٹری آف انڈسٹریز کے انڈر کام کرتا ہے، ادارہ ہے جس کا مینڈیٹ ہے پاکستان سے ماربل اور گرینائٹ سیکٹر کو امپروو کرنا، وہ کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے اسے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے ان اداروں کو کہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر یہ فگرز، میں چاہوں گا کہ پلاسٹک کے
جو سی او ہیں یا مینجمنٹ ہے وہ اس کو دیکھے اور پھر وہ انالائز کریں کہ جو آبجیکٹیوز تھے پلاسٹک کو بنانے میں، ٹھیک ہے ایک حد تک وہ ضرور پلاسٹک نے رول ادا کیا کہ پاکستان میں میکنائزڈ مائننگ انٹروڈیوس کی، لیکن اس وقت جو پلاسٹک کا رول رہ گیا ہے وہ صرف رینٹل مشینری تک محدود ہو گئے ہیں۔ پروسیسنگ انڈسٹری کو پروموٹ کرنا، اس کی مارکیٹ کو پروموٹ کرنا، یہ دو بھی بڑے آبجیکٹیو تھے پلاسٹک کے، ان دو پہ شاید اس طریقے سے کام نہیں کیا جا سکا کہ اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ تک رسائی حاصل کرنا، پاکستان کے گرینائٹ کو پہنچانا اور پروسیسنگ کو اس سٹینڈرڈ تک لے کر جانا کہ دنیا میں اس کو کوالٹی کو ایکسیپٹیبل ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ پھر دوسرا اس میں رول ایپمیا ادا کر سکتا ہے، آل پاکستان ماربل انڈسٹری ایسوسیشن، اس کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ ٹی ڈیپ ہے یعنی ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان، جو منسٹری آف کامرس کے انڈر کام کرتی ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں جو پاکستان کی ایمبیسیز ہیں، جو ہمارے ٹریڈ انویسٹمنٹ آفیسرز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان سے اس ایکسپورٹ فگرز کو دیکھیں تاکہ پاکستان سے ایکسپورٹ بڑھے۔ میرے پاس امپورٹ کا ڈیٹا نہیں ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ ڈیٹا بھی لوں کہ ہم امپورٹ کتنی کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ کی فگرز ہماری کیا ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اس انڈسٹری کو بوسٹ کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ جو گورنمنٹ کے تمام ادارے ہیں ان پر بین ہونا چاہیے کہ وہاں پر امپورٹڈ مٹیریل استعمال نہیں کیا جا سکے۔ امپورٹڈ مٹیریل پر ہمیں ڈیوٹی بڑھانی چاہیے۔ ایک ٹائم تھا کہ انڈیا سے بہت زیادہ گرینائٹ پاکستان آتا تھا، اب بھی مختلف کنٹریز سے آتا ہے۔ ہمیں امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی کو بڑھانی چاہیے تاکہ ہمارے لوکل مٹیریل کی مانگ بڑھے، ڈیمانڈ بڑھے اور اس کی کھپت زیادہ ہو۔ جب سیم ریٹ پر امپورٹڈ مٹیریل ملے گا تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی اپنی انڈسٹری پہ کام نہیں کرے گا۔ ہم کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، ہر شخص ہو یا ادارہ ہو، اور جب امپورٹڈ مٹیریل مہنگا ہوگا، ہاں اگر امپورٹ کیا بھی جائے تو را فارم میں کیا جائے، ایٹ لیسٹ اس کی ویلیو ایڈیشن یہاں پہ ہو، اس کی پروسیسنگ یہاں پہ ہو، بلاکس کی فارم میں آئیں اور پھر اس کو پروسیس کر کے وہ کیا جائے تاکہ انڈسٹری یہاں پہ پروموٹ ہو۔ اور اگر ایکسپورٹ کیا جائے تو اس کو فنش فارم میں ایکسپورٹ کیا جائے۔ تو یہ اقدامات کیے جائیں، اگر کیے جائیں تو اس سے ڈیفینیٹلی ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی۔ اصل بزنس ایکسپورٹ میں ہے، ایکسپورٹ کرنے سے ڈالر ملک میں آئیں گے، ہمارا روپیہ تگڑا ہوگا، مضبوط ہوگا اور لوگوں کو روزگار ملے گا۔ یہ ویڈیو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ان تمام لوگوں تک پہنچائیں جو کہ اس سیکٹر کے ساتھ وابستہ ہیں یا جو صاحب اختیار ہیں، ڈیسیژن میکرز ہیں، تاکہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا سکیں، ہم اپنی ایکسپورٹ کی ویلیو کو بڑھا سکیں۔ ہمارے پاس ریزروز بہت ہیں لیکن ہم کام نہیں کر رہے۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا، چینل سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن پریس کر لیجیے گا۔